बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर दोहराई के बारे में है। लेकिन इससे पहले साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा लेते हैं। जायज़े का पहला सवाल है, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ किसे कहते हैं? जी, तो आप जानते हैं कि एक जैसे मायने वाले अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। दूसरा सवाल है, बेपर की उड़ाना का क्या मतलब है? जी, तो आप जानते हैं बेपर की उड़ाना का मतलब है बग़ैर हकीकत के बात करना या बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। तीसरा सवाल है, मुकालमा किसे कहते हैं? जी, तो मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद की बाहमी गुफ्तगू को कहते हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 65 से मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, सफ़ा नंबर 86 से मुहावरात और सफ़ा नंबर 152-153 से मज़मून की दोहराई करेंगे। और इसके अलावा एक माली और तालिब इल्म के दरमियान मुकालमे की दोहराई भी करेंगे। और इसके बाद इसी सबक के मुतल्लक़ इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनके मुतल्लक़ टेस्ट नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलते हैं दोहराई की तरफ। सबसे पहले मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ सफ़ा नंबर 65। तो आप अपनी उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 65 को खोलेंगे और अब हम मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ की दोहराई करते हैं। पहला लफ्ज़ है बेगाना। इसका मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ में इसमें अजनबी, पराया और गैर है। दूसरा है बेचारा। इसके मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं मिस्कीन, आजिज़, माज़ूर, मजबूर, मुफलिस, गरीब या बेख्तियार। बेवकूफ़ के मुतरादिफ़ हैं बेअक़ल, बेअक्ल, अहमक, नादान, फोहर, बेशऊर। पाजी के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं ख्वार, ज़लील, कमीना। पूंजी के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं सरमाया, जायदाद, कमाई। तबाह के मुतरादिफ़ हैं वीरान, बर्बाद, ख़राब, हस्ता हाल। तोहफ़ा के मुतरादिफ़ नजराना, सौगात, डाली, अरमगान। तल्ख़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं बदमज़ा, कड़वा, बदज़ायका, नागवार। तकदीर के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं नसीब, किस्मत, बख्त या भाग। तमाशा के मुतरादिफ़ हैं करतब, खेल, शोबदा या बाजीगरी। ठग के मुतरादिफ़ हैं लुटेरा, दगाबाज, फरेबी, नौसरबाज। जा के मुतरादिफ़ हैं रुतबा, मर्तबा, इज़्ज़त, शान व शको या खशमत। जज़ा के मुतरादिफ़ हैं सिला, बदला। जुस्तजू के मुतरादिफ़ तलाश, तजस्सुस, खोज। जमाल के मुतरादिफ़ हैं खूबसूरती, खूबी, रूप, जोबन, हुस्न। चाल चलन के मुतरादिफ़ हैं रवैया, किरदार, रविश, आदत, तरीक़ा। आओ भगत के मुतरादिफ़ हैं खातर, खातर तवाज़ो, इज़्ज़त, क़द्र व मंज़िलत, एहतराम। और इब्तदा के मुतरादिफ़ हैं अव्वल, शुरू, आगाज़ या पहल। इसके बाद मुहावरात सफ़ा नंबर 86 को खोलिए। जी, तो सफ़ा नंबर 86 पे जो मुहावरात हैं उनमें है अनबन होना, जिसके मायने है झगड़ा होना। तो पैसों के लेन देन में अकरम और असलम के दरमियान अनबन हो गई। ओसान हता होना के मायने है ख्वास, गुम होना या शेर को देखते ही उसके ओसान हता हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन जुमलों के अलावा भी आप अपने जुमले खुद बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है उकता जाना, तंग आ जाना। शायद आप मेरी बातों से उकता गए हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे होना। सभी एक जैसे होना अच्छे मायनों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बुरे मायनों में इस्तेमाल होता है। यानी सभी शरीर लड़के एक थैली के चट्टे बट्टे हैं।
بات بگاڑنا، معاملہ خراب کرنا، آپ نے ہمارے مسئلے میں دخل اندازی کر کے بات بگاڑ دی ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بات تو معمولی تھی لیکن آپ نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اگلا محاورہ ہے بازی لے جانا، معنی ہے اس کے جیت جانا۔ ہمارا اسکول تمام کھیلوں میں بازی لے گیا۔ باغ باغ ہونا کے معنی ہے بہت خوش ہونا۔ اس کا جملہ ہے سہیل کی کامیابی کا سن کر اس کے والدین کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بال کی کھال اتارنا، بہت چھان بین کرنا۔ احمد ہر بات میں بال کی کھال اتارتا ہے۔ بیل منڈے چڑھنا، کام مکمل ہو جانا۔ 10 روز کی سخت محنت کے بعد وہ بیل منڈے چڑھی ہے۔ بغلیں جھانکنا، جواب نہ بن پانا۔ استاد کے سوال پر رحیم بغلیں جھانکنے لگا۔ بے پر کی اڑانا، بے حقیقت بات کو اچھالنا۔ اسد ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ بھیگی بلی بننا، بظاہر مسکین لیکن اصل میں چالاک ہونا۔ ثاقب کی ظاہری صورت میں نہ جاؤ، بظاہر وہ بھیگی بلی بنا رہتا ہے، اصل میں بہت سازشی ہے۔ اب مضمون صفحہ نمبر 152 153 پر تاریخی مقام کی سیر، جس میں یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مضمون جو ہے رداد کی ایک قسم ہے، اور اس میں رداد میں آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تاریخی مقام کی سیر میں بھی آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس میں مقبرہ جہانگیر کی سیر کا حال جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو آپ اس مضمون کو رداد کی شکل میں ہی اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو خود لکھیں گے۔ اپنے واقعات اور اپنے تجربات جو ہیں وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تاریخی مقام کی آپ نے سیر کر رکھی ہے، جیسے کہ بادشاہی مسجد ہے یا مینار پاکستان ہے، تو اس کی سیر کے احوال جو ہیں وہ بھی آپ رداد کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، مضمون کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان کے اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک طالب علم اور مالی کے درمیان مکالمہ ہے، پودے لگانے ان کی دیکھ بھال سے متعلق۔ تو مکالمے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس موضوع پر مکالمہ ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور یہ ایک سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو بات چیت ہے اس کو پوری طرح سے آپ لکھیں گے، اور شروع جو ہے وہ السلام علیکم سے ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے مکالمہ نگاری میں طالب علم اور مالی کے درمیان مکالمہ پڑھا اور اس کو جو ہے وہ یاد بھی کیا ہوگا، تو آپ اس کو اسی طرح سے اسی پیرائی میں اگر آپ کے پاس اس کے متعلق اور مواد ہے تو اس کو مکالمے کی شکل میں آپ لکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی دہرائی۔ تو اب دہرائی سے متعلق تفہیم کی جانچ ہے کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے پونجی کا مترادف بتائیے۔ تو پونجی کہتے ہیں سامان کو یا اپنی اس کو پس انداز کی گئی رقم کو یا سرمائے کو کیا کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بازی لے جانا کا جملہ بنائیے۔ تو ہم اس کا جملہ جیسے آپ نے پڑھا بھی کہ ہمارا اسکول کھیلوں کے مقابلے میں بازی لے گیا۔ تیسرا سوال ہے مقبرہ جہانگیر کہاں واقع ہے۔ تو مقبرہ جہانگیر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں واقع ہے۔ تو آج کی جو ہماری اچھی بات جو کہ ہم نے قرآن سے لی ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور بار بار جو ہے کائنات کے رازوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، تو غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گھر کا کام جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نمبر 2 کو اس دہرائی کی روشنی میں حل کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔